السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم تبارک الذی ان شاء جعل لک سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، انشاء اگر چاہے، جعل لک خیراً وہ بنا دے تمہارے لیے بہتر، من ذالک اس سے، جنات تجری باغات کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا اور بنا دے تمہارے لیے محل، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعۃ قیامت کو، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا، لمن کذب اس کے لیے جس نے جھٹلایا، بالساعۃ سعیرا قیامت کو، دوزخ، اذا رأتہم جب وہ دیکھے گی انہیں، من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا لہا وہ سنیں گے اسے، تغیظا و زفیرا جوش مارتا ہوا اور چنگھاڑتا ہوا، وَإِذَا أُلْقُوا اور جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس سے، مکاناً ضیقاً کسی تنگ جگہ سے، مقرنین جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا وہ پکاریں گے وہاں موت کو، لا تدعوا اليوم تم نہ پکارو آج، ثبوراً موت کو، واحداً ایک، ودعوا بلکہ پکارو، ثبوراً کئی موتیں، کثیراً بہت سی، قل اذالک خیر آپ فرما دیں کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی یا ہمیشگی کے باغات جو، وعید المتقون وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا وہ ہے ان کے لیے بدلہ، لوٹ کر جانے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا تمہارے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے مانگا ہوا۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت در حقیقت اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے وہ وعدے یاد دلا رہے ہیں جو وعدے مومنوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور جن کا سامنا مشرکین اور کافروں کو کرنا پڑے گا۔ دونوں طرح کے حالات اس میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آتی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک باغ نہیں، بہت سے باغات عطا فرما دے، بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں، حور و قصور اور عالی شان محلات ملنے والے ہیں، وہ سب ابھی آپ کو دنیا میں عطا فرما دیں۔ جن چیزوں کو کفار عجیب سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر سی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت اور بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار اللہ فرما چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا ٹولہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے لایا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، اس حالت میں کہ اس میں سے آگ کے شعلے، چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند پے در پے اٹھتی ہوں گی، اور نہایت ڈرونی آوازوں کے ساتھ تسبیح کرتی ہوگی، اور جن و انس اور بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کرتی ہوگی، جن کو سن کر لوگ لرز جائیں گے اور مارے ڈر کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ دوزخ کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خلاصہ عزیز طلباء یہ نکلا کہ کفار اور مشرکین کو ترغیب اور وعید کے بعد ایمان کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، کہ ابھی بھی وہ مہلت دیے ہوئے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے وقت ہے کہ اب بھی واپس آ جائیں اور توبہ تائب ہو جائیں، تو اللہ اب بھی ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جنہیں وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا،
फ़यक़ूलु, तो वो कहेगा, अअंतुम, क्या तुम, अज़ललतुम, तुमने गुमराह किया, इबादी, मेरे बंदे, हाउला, ये हैं, अम हम ज़ल्लुस्सबील, या वो भटक गए रास्ते। कालू, वो कहेंगे, सुबहानका, तू पाक है, माकान यंबग़ी लना, ना था सज़ावार हमारे लिए, अन नत्तख़िज़, के हम बनाएं, मिन दूनिका, तेरे सिवा, मिन अवलिया, कोई मददगार। ये यंबग़ी का जो मैंने सज़ावार किया, इसका माना आप लायक भी कर सकते हैं। नहीं था लायक हमारे लिए कि हम बनाएं तेरे सिवा कोई और मददगार। वलाकिन मत्ताअतहुम, और लेकिन तूने आसूदगी दी उन्हें, व आबाअहुम, और उनके बाप दादा को, हत्ता नसु ज़िक्र, यहाँ तक कि वो भूल गए याद को भी। वकानु कौमन बूरा, और वो थे हलाक होने वाले लोग। फ़क़द कज़्ज़बूकुम, बस उन्होंने तुम्हें झुटला दिया, बिमा तक़ूलूना, वो जो तुम कहते थे। फ़मा तस्ततिऊना, बस अब तुम नहीं कर सकते, सरफ़न, फेरना, वला नसरन, और न मदद करना। वमन यज़लिम, और जो वो जुल्म करेगा, मिनकुम, तुम में से, नुज़िको, हम चखाएँगे उसे, अज़ाबन कबीरा, बड़ा अज़ाब। वमा अरसलना, और नहीं भेजे हमने, क़ब्ल का, तुमसे पहले, मिनल मुरसलीना, रसूलों से, इल्ला इन्नहुम, मगर वो यकीनन, लयाकुलून अत्ताम, अलबत्ता खाते हैं खाना, वयमशून फिल अस्वाक, और चलते फिरते हैं बाज़ारों में। वजअलना, और हमने किया, बाज़कुम, तुम में से बाज़ को, लिबाज़िन, बाज़ दूसरों के लिए, फितनतन, आजमाइश। अतस्बिरूना, क्या तुम सब्र करोगे, वकान रब्बुका बसीरा, और है तुम्हारा रब देखने वाला। मेरे अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमा रहे हैं कि क़ियामत के दिन जब सब का हशर नशर होगा ना, और सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जमा किया जाएगा, तो कुफ़ार और मुशरिकीन के गम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, उनकी हसरत में और इजाफ़ा हो जाएगा। उनके माबूदों से जब ये पूछा जाएगा ना कि क्या तुमने मेरे सिवा अपनी परस्तिश के लिए जाहिलों को हुक्म दिया था कि ये ख़ुद तुम्हारी दावत के बग़ैर तुम्हारी बंदगी करके ये गुमराह हो गए, तो वो जो माबूद थे ना, वो अर्ज़ करेंगे कि ए परवरदिगार, आप तो हर तरह से, हम इनको अपना परिस्तार कैसे बना सकते थे, आपको छोड़कर हमको अपना माबूद और हाजत रवा ये समझें। इनकी गुमराही का ज़ाहिरी सबब ये हुआ कि ऐशो आराम में पढ़कर और गफलत के नशे में चूर होकर आपकी याद को भी ये भुला बैठे। पैगंबरों की हिदायत और इरशादात की तरफ इन्होंने देखा ही ना, तवज्जो ही ना की। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़रिश्ते वगैरह कहेंगे, जिनको दुनिया वालों ने अपना माबूद बनाया था, कि इन कुफ़ार और मुशरिकीन को हमने गुमराह नहीं किया और ना इनको गुमराही की दावत दी, बल्कि ये लोग ख़ुद गुमराह हो गए। इस पर अल्लाह ताला मुशरिकों से फरमाएंगे, लो, जिनकी आनत पर तुमको बड़ा भरोसा था और जिनको तुम अपना कारसाज और दीन और दुनिया में अपना मददगार जानते थे, वो ख़ुद तुम्हारे दावे को झुटला रहे हैं और तुम्हारी हरकत से अलल ऐलान बेजारी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल आखिर पर फिर वही इन्होंने गलत एतराज़ जड़ दिया कि ये कैसा नबी है। हालांकि ये बात पहले हो चुकी है, एतराज़ भी आ गया, इसका जवाब भी आ गया बार बार। दरअसल ये हट धर्म बन चुके थे, ये अपनी ज़िद पर कायम थे कि ये कहते कि अल्लाह याज़ुबिल्लाह ये कैसा नबी है कि हमारी तरह ये खाते हैं, पीते हैं, बाज़ारों में जाते हैं और सब कुछ इनके साथ वही है जो आम इंसानों की तरह होता है। कोई फ़रिश्ता इनके साथ नहीं जो इनकी तस्दीक करे, कोई ख़ज़ाने इनके साथ नहीं हैं, कोई माल व दौलत वाले लोग इनके साथ नहीं हैं, गरीब लोग इनके साथ हैं, तो ये हम इनको कैसे नबी मान लें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से ही बाज़ के लिए हम आजमाइश और फितना बना देते हैं। गरीबों की आजमाइश अमीरों से है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया जो दारुल इम्तिहान है, इसमें किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को हाकिम बनाया, किसी को महकूम बनाया। बहरहाल अल्लाह ताला ने
پہلے بھی نبی بنائے اور ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ ہر وقت فرشتہ لگا رہتا تھا، وہ کہتا رہتا تھا اور وہ سارے عمراء ان کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض احمقانہ اور گستاخانہ ان کے اعتراضات ہیں جن کے مسلسل اللہ رب العزت نے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون، اور کہا کہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملنے کی، لولا انزلا، کیوں نہ اتارے گئے، علینا، ہم پر، الملائکۃ، فرشتے، یا ہم فرشتے، او نرا، یا ہم دیکھ لیتے، ربنا، اپنا رب، لقد استکبروا، تحقیق انہوں نے بڑا کیا تکبر، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی، بڑی سرکشی، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتے، لا بشرا، نہیں ہے خوشخبری، یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجرا محجورا، کوئی آڑ ہو روکی ہوئی، وقدمنا، اور ہم آئے، الی ما عملوا، طرف اس کے جو انہوں نے کیے، من عمل، کوئی کام، فجعلناہ، تو ہم کر دیں گے انہیں، ہباء منصورا، غبار بکھرا ہوا، اصحاب الجنتی، بہشت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، واحسن مقیلا، اور بہترین آرام گاہ ہے، ویوم تشقق السماء، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، بادل سے، ونزل الملائکۃ، اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، بکثرت اترنا، الملک، بادشاہت، یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچے رحمان کے لیے ہے، اس دن الحق، سچی، للرحمن، رحمان کے لیے ہے، وکانا، اور ہے، یومن، وہ دن، علی الکافرین عسیرا، کافروں پر بہت سخت، ویوم یعض الظالم، اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا، اے کاش میں، اتخذت مع الرسول سبیلا، پکڑ لیتا رسول کے ساتھ کوئی راستہ، لقد اضلنی، البتہ اس نے مجھے، بلکہ یہاں سے، یا ویلتا لیتنی، ہائے میری شامت، کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں کو دوست، لقد اضلنی، البتہ اس نے مجھے بہکایا، عن الذکری، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد جب میرے پاس پہنچ گئی، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، للانسان خذولا، انسان کو کھلا چھوڑ جانے والا، وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے ٹھہرا لیا انہوں نے، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل، وکذالک جعلنا، اور اسی طرح ہم نے بنائے، لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوا، دشمن، من المجرمین، مجرموں سے، وکفا بربک، اور کافی ہے تمہارا رب، ہادیا و نصیرا، ہدایت کرنے والا اور مددگار۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے ان اعتراضات کے جواب کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تو یہ تھوڑا سا صبر کریں، یہ تھوڑا سا صبر کریں، ان کی اللہ یہ تمنا بھی پوری کر دیں گے کہ اس دن جب ان کے سامنے فرشتے آئیں گے نا، اور اس وقت یہ دیکھیں گے کہ مجرموں کو کچھ خوشی حاصل نہیں ہوگی، دنیا میں مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، اور اب ان کو ڈر لگ جائے گا، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اور جو اہل ایمان ہیں جن کی یہ دنیا میں ہنسی مذاق اڑاتے تھے، وہ جنت کی آرام گاہ میں خوب مزے کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی، جس میں حق تعالی شانہ کی ایک خاص تجلی ہوگی، اور اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا، اور آسمانوں کے فرشتے اور اس روز لگاتار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ اس دن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اصلی بادشاہت کس چیز کا نام ہے۔ یہ اصلی بادشاہت ایسی ہوگی کہ اس میں کسی کا حکم نہ چلے گا،
پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں ان کے لیے رحمت کی کیا کمی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ اور الیاذ باللہ کافر اس دن مارے حسرت اور ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹے جائیں گے، افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار نہ کیا۔ بے شک شیطان بڑا دھوکے باز ہے، آدمی کو عین وقت پر دھوکہ دیتا اور رسوا کرتا ہے۔ اور یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن تو الیاذ باللہ یہ تو ایک جادو ہے، یہ سحر ہے، اس کو لغو سمجھ رکھا ہے، اور یہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو چھوڑ دینے والی چیز ہے۔ تو اس